بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مرزا جیلمی نے ایک اور بد زبانی کی ہے، پہلے آپ وہ سن لیں۔ مجھے بتائیں، ایک خالد ابن ولید چھوڑ دیں، 1000 خالد ابن ولید بھی نکلیں تلواریں لے کر، اور سامنے سے ایک کلین شیو یہودی نوجوان ایک کلاشنکوف اٹھا کے نکلے، تو اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا آپ کے سامنے؟ اگر یہی بات سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیے بغیر عمومی طور پر کی جائے کہ اگر ایک طرف کافر کلاشنکوف لے کر آئے تو مسلمان کو چاہیے کہ سبب کے درجے میں وہ بھی اسی طرح کا اسلحہ لے کر جائے اور تلوار لے کر نہ جائے، تو اس انداز میں بات کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اور اس گھٹیا انداز میں بات کرنا کہ ایک طرف ہزاروں خالد بن ولید ہوں تلوار لے کر آئیں اور ایک طرف کلین شیو یہودی سامنے آ جائے کلاشنکوف لے کر، تو اس انداز میں بات کرنا یہ یقیناً سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ مرزا اپنی اس بے ادبی میں ترقی کرتے ہوئے کل کو یہی بات نعوذ باللہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہے۔ مرزا جیلمی کے جن شاگردوں کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس طرح کی بات کرنا بے ادبی نظر نہیں آتا، تو کل کو اگر مرزا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اسی طرح کی بات کر دے تو مرزے کے شاگرد اس کو بھی بے ادبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس وقت بھی یہی کہیں گے کہ جی مرزے کی بات لاجیکلی تو صحیح ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جبکہ ہماری سوچ یہ ہے کہ اگر ایک طرف ہزاروں خالد بن ولید تو کیا ایک خالد بن ولید تلوار لے کر آ جائیں اور دوسری طرف ہزاروں یہودی اپنا جدید اسلحہ لے کر آ جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی نصرت خالد بن ولید کے ساتھ ہوگی۔ ان کے ساتھ اللہ کی نصرت کیوں نہ ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، جن کے ہاتھ میں غزوہ موتا کے موقع پر 9 تلواریں ٹوٹی تھی، اور جن کے متعلق خود مرزا تسلیم کرتا ہے کہ زندگی میں انہوں نے کوئی جنگ نہیں ہاری، وہ ناقابل شکست تھے۔ آج جا کے آپ گوگل پہ خالد بن ولید کا تعارف لکھیں نا تو گوگل آپ کو بتائے گی، ورلڈ جو انسائکلوپیڈیا ہے، کہ ایک پیجن شخص تھا، 19 سال دین اسلام کا مخالف رہا، اور پھر وہ اسلام میں داخل ہوا اور اس نے رومن اور پرشین امپائر الٹ دی جا کے 100 جنگیں لڑی ہیں اپنی زندگی میں، ایک جنگ بھی نہیں ہاری۔ دیر از نو ادر جرنل ان دا ہسٹری آف ہیومینٹی، انسانیت کی تاریخ میں کوئی ایک جرنل بھی ایسا نہیں ہے سوائے خالد بن ولید کے جس نے ساری جنگیں جیتی ہوں۔ سکندر اعظم بھی جنگیں ہارا ہوا ہے، جن کے بارے میں مرزا خود تسلیم کرتا ہے کہ زندگی میں کوئی جنگ بھی وہ ہارے نہیں ہیں، کسی جنگ میں ان کو ہار نہیں ہوئی، ان کا نام لے کر اس طرح کی بات کرنا کہ جی ہزاروں خالد بن ولید آ جائیں تلواریں لے کر اور صرف ایک کلین شیو یہودی کلاشنکوف لے کر آ جائے، تو اس طرح کی بات کرنا کیا بے ادبی نہیں ہے؟ ہاں، مرزا جیلمی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں مرزا جیلمی ایک طرف کھڑے کر دیے جائیں، ہر ایک کو کلاشنکوف نئی دے دی جائے اور ہر ایک کو پیمپر بھی لگا دیا جائے، ایک طرف عام مجاہد آ جائے اور اس کے پاس پرانی کلاشنکوف ہو، تو ہزاروں مرزا جیلمیوں میں سے ہر ایک کا پیمپر لیک نہ ہو جائے تو پھر کہنا، اس کا بھی ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، کیونکہ مرزا جیلمی کو اسلحہ چلانا آتا ہی نہیں۔ میں اور آپ سارے معذور ہیں کیونکہ ہمارے پاس نہ ٹریننگ ہے نہ اسلحہ ہے۔ تو حال تو مرزے کا اپنا یہ تھا، لیکن مرزے نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، بالخصوص سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اسلام کے عظیم جرنیل کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے اس طرح کی گھٹیا بات کر دی۔ ناظرین، آپ خود فیصلہ کریں، کیا اس طرح کی بات بے ادبی نہیں؟ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا ہو، اس کو توڑنے کے لیے دنیا کے سارے یہودی جمع ہو جائیں، مرزے کے سارے محبوب جمع ہو جائیں، پوری دنیا کی کفریہ طاقت جمع ہو جائے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اس تلوار کو نہیں توڑ سکتے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا۔ یہ تو ہے ہماری سوچ، باقی مرزا جانے اور اس کی سوچ جانے۔